خلیفہ عبدالملک بن مروان کے عہد خلافت کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ عبدالملک بن مروان کی حکومت میں حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چچا اور سسر تھے۔ حجاج بن یوسف کا شمار تاریخ میں ایک ظالم حکمران کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے شہید کر کے اس کے جسم کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا۔ حجاج بن یوسف ہر وقت صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف معصوم لوگوں کو قید کر کے ہر وقت ان پر ظلم کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کی جب موت ہوئی تو اس کی قید میں 1,20,000 خواتین شامل تھیں۔ ان 20,000 عورتوں میں سے 4,000 عورتیں ایسی تھیں کہ جن کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ قیدی بغیر چھت کے ایک کمرے میں قید تھے۔ ان کے کمرے کی دیواروں کے ساتھ سپاہی کھڑے ہوئے تھے جو ان قیدیوں پر سخت ظلم کرتے تھے۔ ان قیدیوں میں اگر کوئی قیدی گرمی کی سختی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے اگر اپنا چہرہ چھپاتا، حجاج کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ ان قیدیوں کو کھانے کے لیے کھانے ریت ملا کر اور پینے کے لیے گندا اور کڑوا پانی دیتے تھے۔ حجاج قیدیوں کو سزا دینے کو فخر محسوس کرتا تھا۔ قیدیوں میں سے ایک مسلمان روزہ رکھنا چاہتا تھا۔ حجاج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے بہترین سحری تیار کی جائے۔ نوکروں نے حجاج کے حکم سے سادات کے خون سے آٹا گوندھا کر روٹیاں تیار کیں۔ اس روزہ رکھنے والے کو یہ روٹیاں پیش کی گئیں جس سے اس نے سحری اور افطاری کی۔ اس لعنتی کو یہ دکھ تھا کہ وہ میدان کربلا میں موجود کیوں نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں کربلا میں موجود ہوتا تو شمر سے زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط تعمیر کیا تھا۔ یہاں حجاج زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ حجاج 50 سال کی عمر پا کر فوت ہو گیا تھا۔ روایات میں ہے کہ حجاج کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے علاج کے لیے ایک طبیب آیا۔ اس نے حجاج کے پیٹ میں ایک گوشت کا ٹکڑا ریشم کی رسی سے باندھ کر منہ کے رستے پیٹ میں بھیجا۔ جب منہ کے ذریعے اس رسی کو باہر نکلا گیا تو اس رسی کے ساتھ بے شمار کیڑے تھے۔ حجاج کی جب موت آ تو حجاج کا جسم سردی کی وجہ سے مسلسل کانپتا رہتا تھا۔ حجاج کے جسم کو گرم رکھنے کے لیے بے شمار انگیٹھیاں رکھی جاتی مگر اس کا جسم گرم نہ ہوتا تھا۔ حجاج نے اپنی بیماری کا ذکر حسن بصری سے کیا تو حسن بصری نے کہا کہ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا کہ بے گناہ اور معصوم لوگوں کو قتل نہ کیا کرو، تو ہر وقت معصوم لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ یہ سب تجھے اس ظلم کی سزا مل رہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ تعالی مجھے جنت دے، بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی دنیا میں میری مشکلات آسان کر دے تاکہ میری روح قبضہ ہو جائے۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چل چکا تھا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ مسلسل روتا رہتا تھا۔ حجاج سے کسی نے پوچھا کہ حجاج تم اتنا کیوں روتے ہو؟ حجاج نے کہا کہ میں نے اولاد حضور پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ وزیر نے کہ آقا آپ نے تو سب کچھ دلیل اور برہان کے ساتھ کیا، یہ کسی طرح ظلم کے زمرے میں نہیں آتا۔ حجاج نے وزیر سے کہا کہ اگر تو قیامت دن بھی میرا وزیر بنے تو یہ دلیل ہمارے بڑے کام آئے گی۔ حجاج نے کہا کہ میری موت قریب ہے، اگر اللہ نے چاہا تو تیری اور میری جوڑی قائم رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔